ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مغربی بنگال میں SIR عمل کے بعد حتمی ووٹر لسٹ اب 14 فروری کو جاری نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال SIR معاملے میں دستاویزات کی تحقیقات اور حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت کے لیے 14 فروری کی آخری تاریخ میں ایک ہفتے کی توسیع کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے مغربی بنگال کے DGP سے ذاتی حلف نامہ بھی طلب کر لیا ہے۔ تقریباً 51% ہندوستانی کمپنیاں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ سائبر سیکیورٹی میں سائبر حملہ ان کی کمپنیوں کی کارکردگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ 8 فروری کو جاری FICCI اور EY کی رسک سروے رپورٹ میں بات بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 49% کمپنیوں نے کہا ہے کہ صارفین کی بدلتی ہوئی ضروریات اور توقعات ایک بڑا خطرہ ہے، جبکہ 48% کمپنیوں نے عالمی سیاسی واقعات جیسے جنگ یا بین الاقوامی کشیدگی کو بڑا خطرہ بتا دیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر حیدرآباد سے رکن پارلیمان اسدالدین اویسی نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے خلاف مجرمانہ کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حیدرآباد کے پولیس کمشنر کو باضابطہ شکایت پیش کی ہے۔ یہ شکایت متنازع اور بعد ازاں حذف کی گئی ویڈیو کے سلسلے میں کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ کو مسلمانوں پر گولی چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تھرویپرن کندرم پہاڑی پر کاٹتے گئے دیپم تنازع میں مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، یعنی پہاڑی کے نیلی تھوپو علاقے میں مسلم طبقہ رمضان المبارک اور عید الاضحیٰ پر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر دن اس جگہ پر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ملک میں تیزی سے بڑھتے ڈیجیٹل فراڈ کے معاملوں پر سپریم کورٹ نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے اسے ڈکیت یا لوٹ قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اب تک 54,000 کروڑ سے زیادہ کی رقم سائبر فراڈ کے ذریعے نکالی جا چکی ہے، جو انتہائی سنگین صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے ذریعے تیار کیے گئے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو پورے ملک میں باضابطہ طور پر نافذ کیا جائے تاکہ ڈیجیٹل فراڈ پر مؤثر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اناؤ ریپ کیس میں مرقعید کی سزا کاٹ رہے سابق رکن اسمبلی کلدیپ سنگھ سینگر کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پیر کے روز ان کی ضمانت عرضی پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ زیر التوا اپیل کی سماعت 3 ماہ کے اندر مکمل کر لی جائے۔ حکومت کے ذریعے ریاست کے کچھ حصوں میں ایوین انفلوئنزا کے معاملے سامنے آئے اور غیر معمولی طور پر پرندوں کی ہلاکتوں کی رپورٹ کے بعد ریاست گیر ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اس کے بعد نمکل ضلع کے پولٹری فارموں نے بائیو سیکورٹی اور صاف صفائی کے اقدامات کو مزید سخت کر دیا ہے۔ حالانکہ نمکل میں اب تک کوئی آؤٹ بریک نہیں پایا گیا، لیکن کسان اور افسران ضلع کے پولٹری سیکٹر کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے سے ہی قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ سیکٹر ہندوستان میں انڈوں کی پیداوار اور برآمدات کے بڑے مراکز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ بہار کے دربھنگا میں 6 سال کی معصوم بچی کی عصمت دری اور پھر بہیمانہ قتل نے سبھی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس واردات پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ اس دوران بہار کے نائب وزیر اعلیٰ اور RJD لیڈر تیجسوی یادو نے اس دل دہلا دینے والی واردات پر ریاستی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آغاز پیر کو گورنر آنندی بین پٹیل کی تقریر کے ساتھ ہوا۔ اس دوران اپوزیشن ارکان اسمبلی کا ہنگامہ اور نعرے بازی بھی جاری رہی۔ گورنر نے کہا کہ ریاست میں 6 کروڑ لوگوں کو غربت سے نجات دلائی گئی ہے۔ ریاست میں امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے حکومت زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آبی وسائل، ندیوں کی ترقی اور گنگا تحفظ محکمے کے تحت کام کرنے والے سینٹرل واٹر کمیشن پیر کو ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں سیلاب کی پیشگی خدمات اور سیلاب کے انتظام سے متعلق تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی تیاری اور جائزہ لینے کے لیے رہنما خطوط پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مشہور انکتا بھنڈاری قتل کیس پر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے کہا کہ صدر جمہوریہ سے درخواست کی گئی ہے کہ CBI سپریم کورٹ کی نگرانی اور رہنمائی میں جانچ کرے۔ دہرادون میں IANS سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث VIP کے خلاف نامزد FIR درج کی جانی چاہیے اور تباہ کیے گئے شواہد کی بھی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔
مہاراشٹر میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر شروع ہوا سیاسی ہنگامہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ممبئی میں ریتو تاوڑے کے میئر بننے کے بعد شیو سینا لگاتار بی جے پی پر حملہ آور ہے۔ پارٹی کے ترجمان سامنا کی ادارے میں اس بار بی جے پی شندے گروپ اور انحراف کی سیاست پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ ادارے میں اقتدار، پیسے اور اخلاقیات کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے مرکزی حکومت پر نہایت سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہونے والے مظالم کے لیے براہ راست مرکزی حکومت ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ بنگلہ دیش کو مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ ان کے مطابق بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی دکانیں نظر آتش کی جا رہی ہیں، مندروں کو توڑا جا رہا ہے، ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں، جبکہ مرکز اس سب کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے۔ دہلی میں آن لائن دھوکہ دہی کے بڑھتے معاملوں کے دوران کرائم برانچ کی سائبر سیل کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ پولیس نے ڈیجیٹل اریسٹ اسکیم میں شامل 2 اہم ملزمان انیس سنگھ اور منی سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم سانائے تاکائچی کے حکمران اتحاد نے اتوار کو ہونے والے ایک اہم قبل از وقت انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ابتدائی ووٹوں کی گنتی کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے جاپانی پبلک براڈ کاسٹر NHK نے رپورٹ کیا کہ ان کی لبرل ڈیموکریٹک نے اکیلے 271 نشستیں حاصل کی ہیں۔ قابض اسرائیل کی سیاسی اور سیکٹری امور کی مختصر کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے سے متعلق نئے فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ یہ تجاویز قابض وزیر خزانہ بزلئیل سموٹریچ اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے پیش کی گئی تھیں، جن کا مقصد مقبوضہ علاقوں میں اراضی کے انتظام، منصوبہ بندی اور تعمیرات کے طریقہ کار میں بنیادی تبدیلیاں لانا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندہ ملک اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں انکشاف کیا گیا کہ اسرائیلی جیل خانہ بجات کی انتظامیہ نے فلسطینی اسیران کو سزائے موت دینے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ پیشرفت کنیسٹ میں اس قانون کی مسودے کی پہلی خواندگی میں منظوری کے بعد سامنے آئی ہے۔ اسیران میڈیا آفس نے عبرانی چینل 13 کی اس رپورٹ کے حوالے سے سخت خبردار کیا ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی جیل خانہ جات کی انتظامیہ نے فلسطینی اسیران کے خلاف سزائے موت کے قانون کی پہلی خواندگی میں منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کی تیاریاں تیز کر دی۔ قابض ظالم اسرائیلی حکام نے اتوار کے روز غازہ پٹی سے تعلق رکھنے والے 5 اسیران کو رہا کیا، جو بدنام زمانہ سدیہ تدمان جیل سے رہائی کے بعد ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے عملے کے ہمراہ پہنچے۔ قابض اسرائیلی حکام نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ سے بے دخلی کے نئے ظالمانہ احکامات جاری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، جن کی زد میں متعدد فلسطینی شہری آئے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت نے قابض اسرائیل کابینہ کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے نئے فیصلوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ زمینوں کا سرقہ، آباد کاروں کے مفاد میں پراپرٹی ریکارڈ کھولنا اور بلدیات و قومی اداروں بالخصوص بلدیہ خلیل کی اختیارات پر شپخوں مارنے کی کوششیں ایک فاشسٹ آبادکاری کے نظریے اور مکمل الحاق کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔